چلیں سیدھا اس کہانی میں غوطہ لگاتے ہیں۔ آج کے اس جائزے میں ہم ایک ایسی وائرل سٹوری کو ڈسکس کرنے والے ہیں جس نے یوٹیوب اور پورے انٹرنیٹ پر دھوم مچا رکھی ہے۔ یہ کوئی عام سی کہانی نہیں ہے، بلکہ انصاف، قسمت اور انسانی رویوں کی ایک ایسی زبردست داستان ہے جو صدیوں سے سنائی جا رہی ہے۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وقت کا پہیہ کیسے گھومتا ہے اور تقدیر راتوں رات کیسے بازی پلٹ دیتی ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ جب غرور اور عاجزی آمنے سامنے آتے ہیں تو قدرت کیا فیصلہ سناتی ہے۔ اس پوری داستان کی بنیاد ایک انتہائی پراسرار سوال پر ہے۔ ذرا سوچیں، ایک غریب سا مزدور جو دانے دانے کو محتاج ہو، بھلا وہ ایک ہی دن میں ایک طاقتور وزیر کیسے بن سکتا ہے؟ یہ وہ کمال کا سسپنس ہے جو شروع سے ہی کہانی سے جوڑے رکھتا ہے۔ یہ صرف کوئی جادوئی اتفاق نہیں ہے، بلکہ ہم دیکھیں گے کہ یہ کائناتی انصاف اور قسمت کے اچانک بدلنے کا ایک بہترین نمونہ ہے۔ اسی سوال کے پیچھے چھپے جوابات اصل میں ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کر دیتے ہیں کہ تقدیر کے فیصلے کس حد تک حیران کن ہو سکتے ہیں۔ پہلا حصہ، قسمت کا امتحان۔ تو کہانی کے ہیرو امین الدین سے ملتے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی محنتی لیکن غریب مزدور ہے جو اپنے خچر پر سامان لاد کر دن بھر کی سخت مشقت کرتا ہے۔ اس کی زندگی کا یہ حیران کن دن بھی ایک عام سی تھکا دینے والی صبح سے شروع ہوتا ہے، لیکن دوپہر کو وہ اپنی ہمدردی کے باعث ایک خوبصورت خاتون دلربا کی مدد کے لیے رکتا ہے، اور اسی دوران اس کا خچر غائب ہو جاتا ہے۔ بظاہر تو یہ ایک ایسا نقصان تھا جس نے اسے سڑک پر لا کھڑا کیا، لیکن پھر شام کو انصاف کے لیے وہ سیدھا سلطان ناصر الدین کے دربار میں پہنچ جاتا ہے، جہاں یہ فریاد ایک بالکل ہی غیر متوقع شاہی انعام میں بدل جاتی ہے۔ دربار میں سلطان ناصر الدین نے کمال کی بات کہی۔ جب امین الدین نے اپنا دکھڑا سنایا تو سلطان مسکرا دیے اور کہا کہ تمہارا خچر تو اس حسین عورت کو دیکھنے کی قیمت تھی۔ دنیا میں واقعی کوئی چیز مفت نہیں ملتی۔ یہ جملہ سن کر بظاہر تو ہنسی آتی ہے، لیکن اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر عمل کا کوئی نہ کوئی نتیجہ ضرور ہوتا ہے۔ سلطان کو اس کی سادگی پر ترس آ جاتا ہے اور وہ اسے شاہی انعام دے دیتے ہیں۔ بس یہی وہ لمحہ ہے جہاں سے اصل گڑبڑ شروع ہوتی ہے، کیونکہ دربار میں بیٹھے ہر شخص کو یہ انعام ہضم نہیں ہوتا۔ دوسرا حصہ، حاسد وزیر کا چیلنج۔ اب انٹری ہوتی ہے وزیر جلال خان کی۔ وہ حسد کی آگ میں بری طرح جل رہا ہوتا ہے۔ اس سے یہ برداشت ہی نہیں ہو رہا تھا کہ ایک معمولی سے مزدور کو اتنا بڑا انعام مل جائے۔ اس نے امین الدین کو دربار میں ذلیل کرنے کے لیے ایک ذہنی آزمائش کا جال بچھایا اور یہ پہلی پوچھی کہ دنیا کہاں سے شروع ہوتی ہے اور کہاں ختم ہوتی ہے۔ اب بظاہر یہ بہت سیدھا سا سوال لگتا ہے، لیکن اس کا اصل مقصد امین الدین کو ایک ان پڑھ اور جاہل انسان ثابت کرنا تھا۔ وزیر کا خیال تھا کہ یہ مزدور اس میں پھنس جائے گا اور دربار سے دھکے کھا کر نکلے گا۔ لیکن امین الدین نے ایسا جواب دیا کہ سب دنگ رہ گئے۔ اس نے کمال حاضر دماغی سے کہا کہ زمین گول ہے، اور اگر اس کا آغاز سلطان کے قدموں سے مانا جائے تو یہ گھوم کر وہیں پر ختم بھی ہوتی ہے۔ کیا شاندار جواب تھا! اس نے جغرافیے کو سیاسی خوشامد کے ساتھ اتنی خوبصورتی سے ملا دیا کہ سلطان کا دل ہی جیت لیا۔ اس بات سے یہ ثابت ہو گیا کہ ذہانت کسی ڈگری یا عہدے کی محتاج نہیں ہوتی۔ امین الدین کے زبردست وار نے وزیر کو چاروں خانے چت کر دیا۔ اس ناکامی کے بعد تو وزیر جلال خان کا غصہ 7ویں آسمان پر پہنچ گیا۔ اس نے ایک اور کہیں زیادہ خطرناک اور مذہبی قسم کا سوال داغ دیا کہ اللہ کا چہرہ کہاں ہے؟ اب یہ کوئی عام سوال نہیں تھا۔ اس کا سیدھا سا مقصد امین الدین کو کفر یا گستاخی کے الزام میں پھنسانا تھا۔ اس میں جان کا خطرہ تھا۔ وزیر پورے یقین میں تھا کہ اس بار تو یہ مزدور کسی صورت نہیں بچ پائے گا۔ مگر امین الدین کی عقل کی داد دینی پڑے گی۔ اس نے لمبی چوڑی بحث میں پڑنے کے بجائے ایک بہت ہی سادہ سی بصری مثال کا سہارا لیا۔ اس نے ایک شمع منگوائی، اسے روشن کیا اور سلطان سے پوچھا کہ حضور، اس کی روشنی کہاں ہے؟ سلطان نے کہا ہر طرف۔ تو امین الدین نے فوراً جواب دیا کہ بالکل اسی طرح اللہ کا نور بھی ہر سمت موجود ہے۔ اس ایک چھوٹے سے استارے نے اتنے پیچیدہ مذہبی سوال کو اتنے خوبصورت اور محفوظ طریقے سے حل کر دیا کہ کوئی اس پر انگلی تک نہیں اٹھا سکتا تھا۔ تیسرا حصہ، انصاف کا ترازو۔ اس وقت تک دربار میں ایک عجیب سی خاموشی چھا چکی تھی۔ ذاتی انا اور کائناتی انصاف کا اب فائنل راؤنڈ تھا۔ وزیر کا تیسرا اور آخری سوال تھا کہ اللہ کا کام کیا ہے، اور اس بار ساتھ موت کی دھمکی بھی تھی۔ اگر جواب نہ آیا تو سیدھا سر قلم۔ ذرا اس تناؤ کا تصور کریں۔ ایک ایسا غریب انسان جس کی گردن پر تلوار لٹک رہی ہو، اس کے لیے اتنے مشکل سوال کا فوری جواب دینا بظاہر بالکل ناممکن لگ رہا تھا۔ اور اب اس کہانی کے سب سے کمال کے موڑ کو دیکھتے ہیں۔ امین الدین نے صرف زبانی جواب دینے کے بجائے ایک عملی نمونہ پیش کرنے کی اجازت مانگی۔ اس نے سلطان سے درخواست کی کہ جواب دینے کے لیے اسے وزیر کے کپڑے پہننے ہوں گے۔ ذرا اس سین کو ذہن میں لائیں۔
ایک مغرور وزیر جو ریشم اور سونے کے تاروں والے لباس میں تھا، وہ اب ایک مزدور کے پسینے والے پیوند لگے کپڑے پہننے پر مجبور ہے، اور وہ غریب مزدور وزیر کے شاہانہ لباس میں تخت کے پاس کھڑا ہے۔ یہ حیران کن تبدیلی دراصل اس کے جواب کی تیاری تھی۔ لباس بدلنے کے بعد امین الدین نے اس پورے مقدمے کی سب سے زبردست پنچ لائن ماری۔ اس نے اپنے اور وزیر کے بدلے ہوئے حلیے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اللہ کا کام یہی ہے کہ وہ جسے چاہے بلند کرے اور جسے چاہے پستی میں گرا دے، وہ بھی پلک جھپکتے ہی۔ کیا تاریخی جواب تھا! اور قدرت کا انصاف دیکھیں، اسی وقت سلطان نے امین الدین کو نیا وزیر مقرر کر دیا اور حاسد جلال خان کو کوڑے مارنے کا حکم سنا دیا۔ چشم زدن میں تقدیر نے واقعی بازی پلٹ دی تھی۔ چوتھا حصہ، اختیار میں درگزر۔ اب ہم اس سفر کے اگلے مرحلے میں داخل ہوتے ہیں۔ سابق وزیر جلال خان کی زندگی کے اس حیرت انگیز گراف کو دیکھیں۔ ایک وقت تھا جب وہ غرور کے نشے میں تباہی کے منصوبے بنا رہا تھا، پھر کچھ ہی ہفتوں بعد وہ ذلت کی گہرائیوں میں گر کر سڑکوں پر بھیک مانگنے پر مجبور ہو گیا۔ لیکن اس کہانی میں انسان کی اصلاح کا پہلو بھی موجود ہے۔ سالوں بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہی شخص معافی ملنے پر ایک نیک اور غریبوں کا ہمدرد انسان بن کر ابھرتا ہے۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ ٹھوکر انسان کو بہت کچھ سکھا دیتی ہے۔ دوسری طرف جب امین الدین طاقت کی بلندیوں پر پہنچتا ہے تو ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اصل طاقت بدلہ لینے میں نہیں بلکہ معاف کرنے میں ہے۔ جب سڑک پر بھیک مانگتا ہوا جلال خان اس نئے وزیر کے سامنے آتا ہے تو امین الدین اس سے کوئی پرانا حساب برابر نہیں کرتا، بلکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ طاقت اور دولت اللہ کی دی ہوئی امانت ہے۔ وہ جلال خان کو معاف کر کے اس کی عزت بحال کر دیتا ہے۔ دشمنی کرنا تو بہت آسان ہوتا ہے، مگر رحم دلی دکھانے کے لیے واقعی بہت بڑا ظرف چاہیے۔ پانچواں حصہ، فیصلوں میں حکمت۔ امین الدین کے وزیر بننے کے بعد اس کی عدالت کے فیصلے بڑی اہمیت کے حامل تھے۔ اب اس زمین کے جھگڑے کو ہی لے لیں۔ دو بھائیوں کے درمیان والد کی جائیداد کا مسئلہ آیا۔ عام طور پر تو یہی ہوتا کہ زمین آدھی آدھی بانٹ دی جائے، لیکن امین الدین کی عدالت میں انصاف کا تصور تھوڑا مختلف تھا۔ اس نے دیکھا کہ کس بھائی نے بوڑھے باپ کی خدمت کی اور کون غیر حاضر رہا۔ اس نے خدمت کرنے والے بڑے بھائی کو زیادہ حصہ دیا۔ اس فیصلے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ سچا انصاف صرف برابر تقسیم کا نہیں بلکہ ذمہ داری اور خدمت کا صلہ دینے کا نام ہے۔ اور بغیر ثبوت والے مقدمات میں تو امین الدین کی حکمت عملی کمال کی ہوتی تھی۔ ایک سوداگر نے جب 6 ماہ پرانے قرض سے بالکل ہی انکار کر دیا اور کوئی ثبوت بھی نہیں تھا تو امین الدین نے بڑی چالاکی سے نفسیاتی دباؤ کا استعمال کیا۔ اس نے سوداگر سے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر اللہ کی قسم کھا لو۔ بس یہ سننا تھا کہ اس جھوٹے سوداگر کے پسینے چھوٹ گئے اور وہ سب سچ اگل بیٹھا۔ سزا کے طور پر نہ صرف پوری رقم واپس دلوائی گئی بلکہ جھوٹ بولنے پر 10% جرمانہ بھی لگا دیا گیا۔ یہ لاجواب طریقہ اس کی عقل مندی کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ چھٹا حصہ، کہانی کا سبق۔ آئیے اب ان دونوں کرداروں کی زندگی کے سفر کا موازنہ کرتے ہیں تاکہ ہمیں اس کہانی کا اصل سبق سمجھ آ سکے۔ جلال خان کے پاس سب کچھ تھا، لیکن حسد کی بیماری نے اسے کہیں کا نہ چھوڑا اور وہ بھکاری بن گیا۔ دوسری طرف امین الدین کا راستہ تھا جس نے غربت اور بھوک میں بھی شکر گزاری نہیں چھوڑی، اور جب طاقت ملی تو عاجزی اور رحم دلی سے کام لیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اس نے سب کچھ پا لیا۔ یہ موازنہ بہت واضح کر دیتا ہے کہ حسد انسان کو کس طرح زمین پر پٹخ دیتا ہے اور شکر گزاری کیسے اسے آسمان پر لے جاتی ہے۔ سلطان ناصر الدین کا یہ قول اس پوری داستان کا نچوڑ ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ جو شخص غربت میں شکر گزار رہے اور امیری میں عاجز رہے وہی دراصل کامیاب ہے۔ یہ بات 100% سچ ہے، کیونکہ کامیابی کا اصل پیمانہ کوئی عہدہ یا بینک بیلنس ہرگز نہیں ہوتا، بلکہ انسان کا اپنا رویہ اور ظرف ہوتا ہے۔ یہ الفاظ اس بات کی یاد دہانی ہے کہ دنیاوی مرتبے اور یہ شان و شوکت محض عارضی چیزیں ہیں، اصل چیز انسان کا اپنا آپ ہے۔ اس زبردست کہانی کے اختتام پر ایک ایسا سوال سامنے آتا ہے جو واقعی گہری سوچ کی دعوت دیتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ کیسے تقدیر بدلی، کیسے غرور خاک میں ملا اور کیسے طاقت منتقل ہوئی۔ اگر یہ دنیاوی دولت، یہ ریشمی لباس اور یہ کرسیاں اتنی ہی ناپائیدار ہیں کہ واقعی پلک جھپکتے میں چھن جائیں، تو پھر انسان کے پاس اپنا بچتا ہی کیا ہے؟ کیا یہ سچ نہیں کہ ہمارا کردار، ہمارا ظرف اور ہماری نیکیاں ہی وہ واحد چیزیں ہیں جو حقیقتاً ہماری ملکیت ہیں؟ اس داستان کو سننے کے بعد اس بات پر ضرور غور کیجیے گا، کیونکہ یہی اس سفر کی سب سے بڑی اور یادگار حقیقت ہے۔